بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 160 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت مشاکل و تطبیقیت سے لے کر دلالت العوامر الاضطراریہ و ظاہریہ علی الاجزاء تک۔ طلاب کرام عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں بلکہ گزشتہ چند دروس کے اندر واجب غیری کی خصوصیات اور مقدمہ کے واجب غیری ہونے کے مباحث کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب آج کے درس میں ہے واجب غیری کی خصوصیات، جو 4 خصوصیات بیان کی گئی، جن خصوصیات کی بنا پہ واجب غیری واجب نفسی سے جدا ہو رہا تھا۔ اس خصوصیات کے بارے میں چند اشکالات ہیں، اور پھر ان میں سے چند اشکالات میں سے بعض کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ مشاکل و تطبیقیت، مشاکل جمع مشکل کی، تطبیقیت تطبیقی یعنی عملی، یعنی مصداقی، یعنی موردی۔ یہ استعرضنا فیما سبقا، شہید صدر فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا ہے ان مباحث میں جو گزر گئیں۔ کیا بیان کہ 4 خصائص و حالات للوجوب الغیری، کہ 4 خصوصیات ہیں وجوب غیری کی، جن خصوصیات کی بنا پہ واجب غیری واجب نفسی سے جدا ہو رہا ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم 4 خصوصیات کو یہاں پہ دہرا دیتے ہیں۔ وہ پہلی خاصیت یہ تھی کہ واجب غیری تحریک مولوی کی بطور مستقل صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ واجب نفسی تحریک مولوی کی بطور مستقل صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری خاصیت یہ تھی کہ وجوب غیری کے امتثال میں ذاتاً، یعنی امتثال بما اور امتثال کے لحاظ سے ثواب نہیں پایا جاتا، ثواب وجوب نفسی کے بارے میں ہے۔ تیسری خاصیت تھی کہ وجوب غیری کی مخالفت سے، یعنی آپ مقدمے کو ترک کر دیتے ہیں، مقدمے کا وجوب غیری ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کے مستقلاً عذاب ہو، بلکہ عذاب وجوب نفسی کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ چوتھی خاصیت تھی کہ وجوب غیری جس کا وجوب غیری کا معیار مقدمیت ہے، یعنی مقدمہ ہونا ہی ہے، اور اس مقدمہ ہونے کی صفت کیا ہے؟ واجب توسلی۔ دوسرے الفاظ میں کہ وجوب غیری توسلی ہے، تعبدی نہیں ہے۔ یہ 4 خصوصیات تھیں۔ اب فرماتے ہیں ہم نے یہ 4 خصوصیات بیان کر دی، وتنسل ثانیۃ منہا، ان 4 خصوصیات میں سے دوسری خاصیت وضاحت کر رہی تھی، تصریح کر رہی تھی اس بات پر کہ ان امتصال الوجوب الغیری لا یستتبع ثوابا، یہ بیان تھا کہ وجوب غیری اپنے اندر، یعنی وجوب غیری کو جب آپ امتثال کرتے ہیں تو ذاتاً اس کے اندر ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب اس لیے اس چیز پر ہوتا ہے جس کے لیے وجوب غیری مقدمہ بن رہا ہے، یعنی طے مسافت کے لیے ذاتاً نہیں ہے ثواب، بلکہ حج کے لیے ثواب ہے، حج کا ثواب ہے۔ وتنس الرابعۃ منہا، اور چوتھی خاصیت ان خصائص و حالات میں سے تصریح کر رہی تھی کہ ان الوجوب الغیری توسلی، کہ وجوب غیری تعبدی نہیں ہے، توسلی، یعنی وجوب غیری کے اندر، واجب غیری کے اندر آپ کے لازمی نہیں ہے کہ قربت اللہ کریں تو آپ کا مقدمہ انجام پائے گا، ذل مقدمہ انجام پائے گا، وغیرہ نہیں پائے گا، ایسی نہیں ہے۔ اب یہ تھی وقد لوحظ، یہ اشکال ہے، یہ مشکل ہے کہ وقد لوحظ علی ان ما ثبت من ترتب الثواب علی جملۃ من المقدمات،
دوسری خاصیت یہ بیان کر رہی تھی کہ ذاتاً وجوب غیری کے بارے میں، یعنی وہی مقدمہ کے بارے میں اصل ثواب نہیں ہے، ثواب وجوب نفسی کے بارے میں ہے۔ تو اب اشکال یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض روایات میں یہ ثابت ہوا ہے، روایت درج کر رہی ہیں کہ بعض مقدمات ایسے ہیں جن پر ثواب موقوف خود مقدمات پر بھی ہے۔ ٹھیک، مثلا کون سے؟ یہ کہ فرض کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو ہر قدم پر اس کو ثواب ملے گا، ہر قدم پر نیکی۔ یہ دیکھیے قدم یہ مقدمہ ہے، زیارت ذیل مقدمہ ہے، اسے ثواب ہے۔ یہ ینافی الحالۃ الثانیہ للوجوب الغیری، یہ جو خاصیت ثانیہ تھی واجب غیری اس کے ساتھ تنافر، واجب خاصیت ثانیہ کہہ رہی تھی کہ وجوب غیری کے اندر ثواب نہیں ہے، جبکہ بعض روایات کہتے ہیں وجوب غیری بعض ایسے ہیں جن کے اوپر ثواب پایا جاتا ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ عِبَادَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّیَمُّمِ میں، اور یہ بات بھی روایت میں ثابت ہوئی کہ وضو میں عبادیت یعنی قربت اللہ شرط ہے، قربت اللہ ثابت ہے وضو میں، غسل میں اور تیمم میں۔ اچھا یہ تفسیر ہے، واحد یعنی عبادیت یعنی و اعتبار قصد قربت فیہا، یعنی وضو غسل و تیمم میں قربت اللہ کا ہونا ینافی الحالۃ الرابعۃ لہو، کہ آپ وضو و غسل و تیمم میں جب قربت اللہ کو کرتے ہیں، یہ تو پھر چوتھی خاصیت جو تھی یعنی توسلی ہونا اس کے در منافع رکھتی ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے مقدمہ یہ وجوب غیری جو کہ توسلی ہے، توسلی قربت اللہ نہیں ہے، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض یعنی وضو ہیں جو ان میں قربت اللہ ہے، اگر جب آپ نماز نہ پڑھیں قربت اللہ تو ہے۔ یہ تھا یعنی حالت ثانیہ پر اشکال اور حالت رابعہ پر اشکال، یہ مشکل تھی، یہ مشکل تطبیقی، یعنی مقام عمل میں جب آپ موارد کو دیکھتے ہیں، چند مساجد کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو خصوصیت آپ نے بیان کر دی تو اس کا نقض ہو رہا ہے۔ والجواب، جواب یہ کہ اما فیما یتصل بالحالت ثانی، وہ اشکال جو دوسری صورت کے میں تھا کہ مقدمہ کو وجوب غیری ہونا اپنے اندر ثواب نہیں رکھتا، جبکہ مثالیں بیان کی گئی کہ ثواب ہے، جس طرح زیارت امام حسین علیہ آلہ فتح وسن آئے تو فہو انہا، جواب یہ کہ فہو انہا تنفی استتباع امتصال الوجوب الغیری بما ہو امتصال لہ لثواب۔ ہاں یہ منافات رکھتی ہے یہ خاصیت، یہ حالت اس کے ساتھ کہ وجوب غیری کے امتصال کے پیچھے کوئی ثواب آئے، اس لحاظ سے کہ وہ امتصال ہو۔ ولا تنفی ترتب سوال المقدمہ بما هو شروع فی امتصال وجوب نفسی۔ اچھا ثواب اس میں نہیں ہے کہ، اور یہ منافات نہیں رکھتا کہ ثواب ہے، ثواب کا موقوف ہونا مقدمہ ہے، اس لحاظ سے کہ وہ آغاز ذیل مقدمہ، آغاز وجوب نفسی کا سبب بن رہا ہے وجوب غیری، تو اس میں ثواب ہے۔ یہ بات جو اشکال ہوا یہ اس کے ساتھ منافع نہیں رکھتا۔ وذالک فیما، اور یہ کب ہے جب اذا اتا بہا بقصد توسل بہا الی امتصالی، جب مکلف مقدمات کو انجام دیتا، مقدمات جو کہ جن کی خاص وجوب غیری ان کو انجام دیتا ہے اس نیت سے کہ واجب نفسی کو انجام دے سکے۔ وما ثبت روایات من الثواب المقدمہ يمكن تطبیق ذلك، اور روایات میں جب بعض مقدمات کے بارے میں ثواب آیا ہے ممکن ہے اس مثال پہ پیش کیا جائے کہ یعنی وہ مقدمات جو ذریعہ ہیں ذیل مقدمے تک پہنچنے کا۔ وَأَمَّا فِيمَا يَتَّصِلُ بِالْحَالَةِ الرَّابِعَةِ، اور وہ جو چوتھی خاصیت وجوب غیری کے بارے میں اشکال تھا کہ بعض ایسے مقدمات ہیں وجوب غیری یعنی توسلی نہیں ہے بلکہ قربت اللہ میں شرط ہے، وضو و غسل تیمم، فإنّا فی الحقیقت، یہ حقیقت میں انما تنفی، یہ حالت الرابعہ منافات رکھتی ہے، دخول ای شیء فی دائرۃ الوجوب الغیری، کہ جو چیز واجب غیری کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے، دا زائدن علی ذات المقدمت، کہ وہ ذات مقدمہ سے اضافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربت اللہ، التی وہ کہتا ہے یتوقف علی الواجب نفسی، جس پر واجب نفسی موقوف ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ النَّفْسِ مُتَوَقِّفًا عَلَى ذَاتِ الْفِعْلِ، اگر واجب ذات فعل یعنی ذات مقدمہ پر، تو پھر امتنع عکس قصد القربت فی متعلق الوجوب الغیری، متعلق وجوب غیری جو کہ واجب ہے
واجب نفسی اس میں قصد قربت و حسن محال ہو جائے گا. کیوں؟ لعدم توقف الواجب نفسی علیہ، چونکہ واجب نفسی موقوف نہیں واجب غیری پر، بلکہ واجب غیری موقوف ہے واجب نفسی پر. وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ النَّفْسِيُّ مُتَوَقِّفًا الْفِعْلِ مَا قَصْدِ الْقُرْبَةِ. ہاں اگر واجب نفسی موقوف ہو ایک ایسے فعل مقدمے پر پلس میں مقدمہ وہ جس میں قصد قربت ہو، تو تعین تعلق الوجوب الغیری بہما معا، تو یہ معین ہو جائے گا کہ وجوب غیری نے تعلق پیدا کیا فعل کے ساتھ بھی قصد قربت کے ساتھ بھی. کیوں؟ لأن قصد القربت فی هذه الحالت یعتبر جزءا من المقدمہ، چونکہ اس صورت میں قربت اللہ کا ارادہ جزء مقدمہ ہے. وفی کل مورد یقوم فی دلیل، اور جس مقام میں دلیل قائم ہو کہ علی عبادیت المقدمہ، کہ مقدمہ عبادی ہے، یعنی قربت اللہ اس میں شرط ہے، فرض کرے وضو ہے، غسل ہے، تو نستکشف ہو، تو ہم یہاں پہ نتیجہ لیتے ہیں کہ انتباہ کا حادل حالت الہا یہ اس صورت میں صدق کرتی ہے، یعنی یہ اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. فَإِنْ قِيلَ، اب یہ اشکال ہے، بلکہ یہ مشاکل تطبیقیہ میں سے ایک ہے. اگر یہ اشکال کیا جائے کہ الیس قصد القربت معناہ التحرک عن محرک مولوی لایجاد فعل، کیا قربت اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ مکلف کو مولا وادار کرے حرکت دے تاکہ فعل کو یعنی ذل مقدمے کو قرب اللہ کے ساتھ انجام دے؟ یہ نہیں بالکل ہے. وقت فرض نہ کہ فرض کا ہم کر کے آئے ہیں کہ ان الامر الغیری لا یصلح تحریک المولوی، اس تحریک کے مولوی کے لیے امر غیری صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی مقدمے کے بارے میں مولا یہ نہیں کہتا کہ مکلف کو وادار کرے باعث کرے کہ آپ اس کو انجام دیں. کما نصت علیہ الحالۃ الاولى من حالات اربع المتقدمہ، جس طریقے سے واجب غیری کی 4 خصوصیات میں سے پہلی خاصیت اس پر بیان دلالت کر رہی تھی کہ واجب غیری واجب نفسی سے اس چیز میں جدا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تحریک مولوی نہیں. للوجوب فما هو المحرک المولی نحو المقدمۃ، بس جو چیز محرک مولوی ہو وہ جو مقدمے کے ساتھ کی جانب بنے وہ ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو کان الجواب، اس اشکال جوابی کہ ان المحرک المولی نحوها هو الوجوب النفسی المتعلق بذیہا، محرک مولوی جو مقدمات کی جانب ہے وہ محرک خود وجوب نفسی ہے جس کا تعلق ہے ذل مقدمے کے ساتھ. یعنی اگر بعض مقامات پہ آپ مقدمے کے بارے میں محرک دیکھ رہے ہیں، ثواب دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے کہ ذل مقدمے کے اندر یہ پایا جاتا ہے، ذل مقدمے میں وجوب نفسی اس کی بنا پہ ہے. وہاں تحریک، یہ تحریک حرکت دینا مکلف کو مولا کی جانب سے یتمثل فی قصد توسل، یہ تجسم پیدا کرتا ہے توسل کے ارادے میں، توسل یعنی بدون قصد قربت. هذا اضافہ الى امکان افتراض وجود امر نفسی متعلق بالمقدمت. اس کے علاوہ یہ کہ ممکن ہے فرض کرنا ایک امر نفسی کے ہونے کو جو تعلق کرتا ہو مقدمے کے ساتھ، یعنی مقدمہ بطور امر نفسی بن سکے. فرض کریں استحباب نفسی رکھتا ہے وضو ذاتن، چاہے آپ اس سے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن یہ چیز استحباب نفسی ثابت نہیں ہے غسل و تیمم میں. احیاناً بسا اوقات بقطع نظر عن مقدمہ ہے، یعنی اس کے مقدمہ ہونے سے قطع نظر کیا جاتا ہے. کما هو الحال فی الوضوء علی القول باستحباب نفسی، جیسے کہ یہ مثال ہم نے عرض کر دی، جس طرح وضو ہے اس قول کی بنا پہ کہ وضو کے اندر جب استحباب نفسی کو آپ تسلیم کرتے ہیں، یعنی اختلاف ہے کہ وضو کے بارے میں استحباب نفسی ہے یا استحباب غیری ہے یا وجوب غیری ہے. بلکہ اس قول کو اگر ہم مانتے ہیں کہ استحباب نفسی وضو رکھتا ہے تو ذاتاً یہ استحباب نفسی ہے جب تو اس کے اوپر ثواب بھی ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.